بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشياطين في أمنيته إلى آخر الآية. سورۃ الحج کی آیت نمبر 52 اور آیت نمبر 53 ہے. ان آیات کے اندر بہت اہم مضمون ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھنے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز میں قرأت کی اور سورۃ النجم پڑھنا شروع کی. سورۃ النجم پڑھتے پڑھتے آپ علیہ السلام آخر میں سورۃ النجم کے آخر میں ازفت الازفہ لیس لها من دون اللہ کاشفہ افمن هذا الحدیث تعجبون. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر سے کچھ پہلے پہنچے تو یہ بڑے زبردست ردھم ہے ان آیات کا اور بڑا خوبصورت ردھم ہے. اگر جس کو اس کا ترجمہ نہ بھی سمجھ میں آئے تب بھی وہ الفاظ کا ردھم اتنا پورے قرآن کا ہی ایسا ہے، لیکن یہ ردھم اتنا خوبصورت ہے کہ سب کفار تو ویسے ہی متوجہ تھے، لیکن اس موقع پر آ کے وہ کفار جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید مخالفین تھے وہ سب بھی متوجہ ہوئے. اور پھر اس کے آخر میں آیت سجدہ آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے وہ آیت سجدہ پڑھی تو آیت سجدہ پڑھ کے آپ نے فوراً سجدہ کیا تو حرم میں جتنے کفار تھے سب نے سجدہ کیا اور حرم بھرا ہوا تھا، یہاں تک کہ سوائے دو کفار کے. جو دو کفار تھے انہوں نے کیا کیا، نیچے سے مٹی اٹھائی اور اپنی پیشانی پہ لگا دی اور کہا کہ ہمارا سجدہ ہو گیا. یعنی وہ الفاظ کے ردھم میں ایسے کھو گئے کہ آیت سجدہ آئی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو سب نے سجدہ کیا اور یہ مشہور ہو گیا کہ سارے اہل مکہ مسلمان ہو گئے. اور ان کی خبر ایسی پہنچی کہ اڑتے اڑتے وہ خبر حبشہ پہنچی اور حبشہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت ام کلثوم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، اس کے علاوہ دیگر کئی صحابہ وہ وہاں سے چل پڑے. جب وہ جدہ کے ساحل پہ اترنے لگے تو پھر لوگوں نے بتایا کہ یہ خبر جھوٹی تھی، وہ تو ویسے ہی ان لوگوں نے سجدہ کیا تھا. اب یہ ایک واقعہ ہوا. اس واقعے کے اندر اسرائیلی روایت کے ہیں یا پھر دوسری بہت سی روایات کے ہیں، ان میں مزری والے نے تفسیر خازن نے جو بڑی مستند تفاسیر ہیں انہوں نے اس واقعے کو نقل کرنے میں چند مزید چیزیں شامل کر دی. اس واقعے کو واقعہ غرانی کہتے ہیں اور وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دیکھا کہ یہ سارے لوگ قرآن مجید سن رہے ہیں. یہ میں بتا رہا ہوں یہ وہ واقعہ ہے جس کو کسی جمہور علماء میں سے کسی نے قبول نہیں کیا لیکن نقل کیا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات ایسے جان بوجھ کے کہے، تلک الغرانیق العلا، یہ جو لات منات عزات اور حبل یہ سارے بت ہیں، اپنے زمانے کے بڑے نیک اور معتبر لوگ تھے. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کی تعریف و توصیف کی. چنانچہ یہ تعریف اور توصیف ان لوگوں نے سنی تو ان لوگوں نے کہا کہ چونکہ مسلمان لوگوں نے ہمارے الہٰ کی بھی مدد اور ان کی بھی تعریف و مدح کرنا شروع کر دی ہے، لہٰذا جب یہ سجدہ کرتے ہیں تو ہم بھی سجدہ کریں گے. بعض روایت میں یہ ہوا کہ شیطان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملائی اور یہ شرکیہ کلمات بول دیے، تلک الغرانیق العلا. کوئی 5-6 آیات ہیں جو آپ علیہ السلام نے نہیں بولی تو یہ کلمات شیطان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہے تھے، لہٰذا یہ کلمات دوسروں کے کانوں میں پڑے تو انہوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ سجدہ کیا. تو یہ 2 قسم کی روایات ہیں، ان میں بڑی تفصیل ہے، ہم ان میں نہیں جاتے. چنانچہ اس تفصیل کے ساتھ ان آیات کو ذرا ایک بار سمجھیں، جو کہ غلط تفصیل مشہور ہے، جمہور علماء نے اس کو نہیں کیا. لیکن
مسئلہ یہ ہے کہ جب قرآن کی آیات میں دجل کیا جاتا ہے تو قرآن کی آیات ایسی نہیں ہیں، بلکہ یہ ایسے ہے کہ کوئی کہے کہ کانٹوں پہ چلو لیکن پاؤں میں چبھے نہیں، تو یہ آسان ہے، لیکن آیات کا معنی سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ ایسے بنایا گیا ہے کہ بالکل فٹ آ رہا ہے ان آیات کے اوپر۔ وہ کیسے؟ وما ارسلنا من قبلک من رسول، آپ سے پہلے کوئی رسول ایسا نہیں ہے، ولا نبی، اور کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے، الا اذا تمنا، کہ جب اس کو اس بات کی خواہش پیدا ہوئی ہو کہ یہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، والقى الشیاطین، اور شیطان اپنی مرضی کے مطابق اس کی زبان سے کلمات کہلوا دیں، والقى الشیاطین فی امنیتہ، اپنی خواہشات کے مطابق ان سے کلمات کہلوا دیں۔ میں بتا دوں کہ یہ مطلب نہیں ہے، یہ جو آیات کے اوپر مطلب چڑھایا گیا ہے میں پہلے وہ بتا دوں۔ تو جب آپ نے یہ کلمات بول دیے تو کیا ہے؟ فَيَنْسَخُ اللَّهُ، تو اللہ نے منسوخ کر دیا ان کلمات کو، ما یلقی الشیاطین، جو شیاطین نے آپ کی زبان پہ القاء کیے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ثم یحکم اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو محکم کرتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور کہ بنا دے جو شیاطین نے القاء کیا ہے فتنۃ، اس کو ایک آزمائش بنا دے، وہ جو حبشہ سے لوگ آ گئے تھے، للذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے ان کے لیے آزمائش بن جائے، والقاسیۃ قلوبہم، اور یہ چیز ان کے دل کا روگ بن جائے، یعنی کفار کے دل کا روگ بن جائے کہ یہ ہمارے ساتھ کبھی بھی شامل نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ان کی زبان سے کہا اور پھر انکار بھی کروایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہہ دیں تو یہ ایسا ہو نہیں سکتا، لہٰذا یہ ان کے دل کا روگ بن جائے گا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور جو ظالم لوگ ہیں وہ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں۔ دیکھیں یہ ایک غلط مطلب اس آیت کے ساتھ جوڑا گیا ہے، صحیح مطلب کیا ہے اس صحیح مطلب کو سمجھیں۔ اللہ رب العزت، اس کا غلط مطلب ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے اپنے کسی نبی کی زبان سے کوئی شرکیہ کلمہ کبھی بھی نہیں کہلوایا، کبھی بھی نہیں کہلوایا۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے جادو ٹونے کا رد کرنا تھا تو اللہ نے اپنے نبیوں کو نہیں بھیجا بلکہ فرشتوں کو بھیجا۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، ہاروت و ماروت کو بھیجا بابل کے اندر کہ وہ جا کے جادو سکھائیں، کہ ان کے اندر شرکیہ کلمات کہنے پڑتے ہیں، لہٰذا اس تبلیغ کے لیے اللہ نے اپنی طریقہ کار کو چھوڑ کر دوسرے فرشتوں کو بھیجا، رسول کو نہیں بھیجا، کہ اس میں شرکیہ کلمات کہنے پڑتے ہیں۔ لہٰذا اپنے نبی کی زبان پر کبھی بھی اللہ نے شرکیہ جملہ اترنے نہیں دیا۔ لہٰذا آیت کا پہلا حصہ ہی بتا رہا ہے کہ یہ واقعہ جو بیان کیا گیا یہ بالکل غلط ہے، اور اس کی نسبت کسی نبی کی طرف کرنا یہ بالکل بھی درست نہیں۔ پھر کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کے دل میں وسوسے اور اس طریقے سے تکلیفیں رکھی ہیں، لہٰذا کبھی کسی مومن کو وسوسہ آ جاتا ہے تو سمجھے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، یعنی وسوسہ وہ باتیں ہوتی ہیں جس کو ہم اپنی زبان پر لانا پسند نہیں کرتے، یعنی ایسے کلمات بہت سے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتے ہیں، وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو خیال مجھے آ رہا ہے یہ خیال میں اگر زبان پر لایا تو پتہ نہیں کتنا بڑا کفر ہو جائے گا۔ تو وہ خیال اگر دل میں آتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا اگر پیغمبر کے دل میں بھی ایسا خیال آ جائے تو کوئی وسوسے کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا کہتے ہیں جناب مجھے مسلمان ہوتے ہی، کئی غیر مسلم، مجھے مسلمان ہوتے ہی وسوسے آنا شروع ہو گئے۔ بھئی جب آپ کرکٹ کھیلیں گے تو آپ کو باؤنسر تو لگے گا نا۔ کوئی شخص یہ کہ مجھے زندگی بھر باؤنسر نہیں لگا، آپ نے کتنی کرکٹ کھیلی؟ کرکٹ تو کھیلی نہیں، تو باؤنسر کہاں سے لگے گا؟ ایک شخص کہ میں اپنی بیوی سے نہیں ڈرتا، کہ تمہاری شادی ہوئی ہے؟ کہتے جی میری شادی نہیں ہوئی۔ وہ شادی کرو پھر اس کے بعد آپ دعویٰ کرو تو پھر سمجھ میں آئے گا۔ ایسے کوئی مسلمان ہے اور تو اس کو وسوسہ آئے، بالکل آئے گا، کوئی پاکی ناپاکی کا وسوسہ آئے گا، کبھی شیطانی خیالات کا وسوسہ آئے گا، کبھی کفریہ وساوس آئیں گے، اور کبھی اتنے گندے وسوسے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہا کرتے تھے یا رسول اللہ اتنے گندے وسوسے آتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے
کہ ہم کوئلہ بن جائیں لیکن یہ خیال ہمارے دل میں نہ آئے. فما ذالک ذاک صریح من الایمان، یہ ایمان کے پکے ہونے کی نشانی ہے کیونکہ شیطان تمہارے اوپر حملہ کر رہا ہے. چنانچہ وما ارسلنا من قبلک، آپ اس کو سن، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، ہم نے کوئی رسول کوئی نبی جو آپ سے پہلے بھیجا ہے کوئی ایسا، الا اذا تمنا القى الشیاطین فی امنیتی، کہ شیطان ان کے دل میں اپنی مرضی کے خیالات ڈالتا ہے. تو شیطان کو وسوسہ ڈالنے کی اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ. اے اللہ تیرا کتنا شکر ادا کریں، تیری کتنی تعریف ادا کریں ہم کہ تو نے شیطان کو صرف وسوسہ ڈالنے کی اجازت دی. اس سے اوپر شیطان کا کام نہیں ہے. شیطان صرف وسوسہ ڈالتا ہے کہ گناہ کر لے، شیطان صرف وسوسہ ڈالتا ہے زنا کر لے، شیطان صرف وسوسہ ڈالتا ہے چوری کر لے، حرام کھا لے. وسوسہ اس سے اوپر نہیں کر سکتا، اس سے اوپر اس کی طاقت نہیں ہے. چنانچہ اللہ رب العزت فینسخ اللہ آیاتی، پھر اللہ رب العزت اپنی باتوں کو، اپنے احکامات کو مومن کے قلب میں مستحکم کر دیتے ہیں. واللہ علیم الحکیم، اللہ خوب جاننے والے اور خوب حکمت والے ہیں. اور بھی اس کے اندر باتیں ہیں کچھ، انشاءاللہ اس کو میں تفصیل سے ذکر کروں گا. اللہ سمجھے.